بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحل وائس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ محترم معزز دوستو، آج کی ہماری ویڈیو ان عورت کے بارے میں ہے جن کا شکوہ 7ویں آسمان پر اللہ تعالیٰ نے سنا۔ وہ عورت کون تھی اور انہوں نے دربار رسالت میں شکوہ کیوں کیا؟ چلیے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھیں۔ درازی عمر کے سبب اوس بن صامت رضی اللہ عنہ کے مزاج میں چڑچڑاہٹ آ گئی تھی۔ ایک دن اپنی بیوی کے پاس آئے تو وہ کسی بات پر تکرار کرنے لگیں۔ انہوں نے غضبناک ہو کر یہ الفاظ کہہ دیے، تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ عرب میں اسلام سے قبل طلاق کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ بیوی سے کہہ دیا جاتا کہ تو میرے لیے میرے ماں کی طرح ہے۔ یہ کہہ کر اوس رضی اللہ عنہ گھر سے باہر اپنی قوم کی مجلس میں تھوڑی دیر کے لیے چلے گئے۔ پھر گھر واپس آئے تو بیوی سے اپنی خواہش کی تکمیل چاہی۔ بیوی نے جواب دیا، ہرگز نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اس وقت تک میرے پاس نہیں آ سکتے جب تک ان الفاظ کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اور تمہارے مابین فیصلہ نہ فرما دیں۔ اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ اپنی بیوی سے زبردستی کرنا چاہی، لیکن بیوی نے ان کو اس مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ پھر خولہ رضی اللہ عنہا اپنی پڑوسن کے ہاں گئی، ان سے چادر مستحر لی، اپنے جسم کو ڈھانپا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر آپ کے سامنے بیٹھ گئیں۔ پھر شوہر کی حرکات کے علاوہ ان کے چڑچڑے پن کا بھی تذکرہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے خولہ، تمہارے چچا زاد بھائی اوس بوڑھے ہیں تو ان کے بارے میں اللہ کا خوف کر۔ خولہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اللہ کی قسم یا رسول اللہ، میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گی جب تک اللہ کا فیصلہ نہ آ جائے۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی کی کیفیت طاری ہو گئی اور حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر تشریف لائے۔ جب وحی نازل ہو چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے خولہ، اللہ تعالیٰ نے تیرے اور تیرے شوہر کے بارے میں قرآنی فیصلہ نازل فرما دیا ہے۔ پھر آپ نے حضرت خولہ رضی اللہ عنہا کے سامنے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سنی جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اپنی شکایت اللہ سے کر رہی تھی۔ اللہ تم دونوں کے سوال و جواب سن رہا تھا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اوس بن ثابت کو ایک غلام آزاد کرنے کے لیے کہو۔ خولہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ان کے پاس غلام آزاد کرنے کی طاقت کہاں، وہ تو خود ہی محتاج ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پھر وہ 2 ماہ لگاتار روزے رکھیں۔ خولہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اللہ کی قسم، وہ بوڑھے آدمی ہیں، یہ روزے رکھنا ان کے بس کی بات نہیں۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں جن کی مقدار 1 وسق کھجور ہے۔ واضح رہے، 1 وسق 60 سا کا ہوتا ہے اور 1 سا تقریباً 2.5 کلوگرام کا ہوتا ہے۔ خولہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی، اللہ کی قسم، اے اللہ کے رسول، ان کے پاس اس کی بھی طاقت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، پھر ہم اپنی طرف سے ان کو 1 ٹوکرا کھجوروں کا دیتے ہیں۔ خولہ رضی اللہ عنہا کہنے لگیں، اے اللہ کے رسول، 1 ٹوکرا میں بھی اپنے خاوند کو دیتی ہوں۔ اللہ کے رسول نے خولہ کے اس امر کی تحسین فرمائی۔ ارشاد ہوا، تم نے درست قدم اٹھایا اور اچھا کیا، جاؤ اسے اپنے شوہر کی طرف ان کی طرف سے صدقہ کر دو اور اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ اچھی طرح رہو۔
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا لوگوں کے ساتھ چلی جا رہی تھیں کہ ان سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے رکنے کو کہا۔ آپ رضی اللہ عنہ رک گئے اور ان کے قریب آ گئے اور ان کی طرف سر جھکا لیا اور اپنے دونوں ہاتھ ان کے کندھوں پر رکھ کر ان کی بات سننے لگے۔ چونکہ وہ بہت بوڑھی تھیں اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں سنبھالنے کے لیے ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھے اور یوں ہی کھڑے رہے، یہاں تک کہ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا نے اپنی بات پوری کر لی اور واپس چلی گئیں۔ اس پر ایک آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، اے امیر المومنین، اس بڑھیا کی وجہ سے آپ نے قریش کے بڑے بڑے مردوں کو روکے رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ وہ عورت ہے جس کی شکایت اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سنی تھی۔ یہ حضرت خولہ بنت سلبہ ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر یہ رات تک میرے پاس سے نہ ہٹتی تو میں بھی ان کی بات پورا ہونے تک یوں ہی کھڑا رہتا۔ قربان جائیے، کیا شان والی عورت تھی جن کا تذکرہ اور جن کی شکایت اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان کے اوپر سنی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے ان کے درمیان جو جھگڑا چل رہا تھا اس کا فیصلہ سنا دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر لاکھوں کروڑوں سلام۔ عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت، سانسوں وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔